صورت طٰہٰ 8 رکوعات اور 135 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 20واں ہے۔ طٰہٰ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صفاتی نام ہے۔ اس صفاتی نام سے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا، میدان محشر کی منظر کشی، اور پھر اختصار کے ساتھ قصہ آدم و ابلیس ہے، اور آخر میں دعوت الی الحق کی زرعی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ نزول قرآن کا مقصد کسی کو مشقت میں ڈالنا نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات دن اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے، اور دن کو کفار مکہ مشرکین مکہ کی تکالیف برداشت کرتے، باتیں برداشت کرتے، اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے، قرآن پڑھتے۔ تو اللہ نے فرمایا طٰہٰ اے میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ قرآن تو نصیحت اور خیر خواہی کی کتاب ہے۔ پہلے ہی رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کو ذکر کیا۔ ایک، عصا جب وہ پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، جب پکڑتے تو دوبارہ وہ اپنی صورت میں آ جاتا، اور دوسرا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگ جاتا۔ یہ دونوں معجزات دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ سورت طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، تو میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو جو لگی ہوئی ہے، گرہ اس میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے، لوگوں کے لیے میری بات سمجھنا آسان کر دے، اور میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر جو احسانات کیے، انعامات کیے، ان کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جب تم پیدا ہوئے تو فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ ایسی تدبیر فرمائی کہ تمہیں تمہارے دشمن اور اپنے دشمن کے گھر میں پالا، اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی، پھر تمہیں ماں کی طرف لوٹا دیا کہ تم اور تمہاری ماں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ پھر فرعون کے ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا، ہم نے تمہیں غم سے نجات دی۔ اب فرعون کے پاس جاؤ اور نرمی سے اس سے کلام کرو، اس کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام پہنچاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کا رسول مان لے، اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو وہ تمہارے ساتھ بھیج دے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جادوگروں کی شکست اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین کا ذکر کیا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سمیت تم مصر سے ہجرت کر جائے۔ فرعون نے آپ کا تعاقب کیا اور اللہ نے اسے بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا، دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اس پر تم میرا شکر ادا کرو، میں نے تمہیں دشمن سے نجات دی، تمہارے لیے من و سلوہ کی صورت میں اعلیٰ خوراک کا انتظام کیا، اور پھر بھی یہ قوم بنی اسرائیل بے صبری قوم ثابت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پر ہم کلام کے لیے کتاب لینے کے لیے کوئی طور پر گئے تو اس قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ کو بہت غصہ آیا کہ قوم ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ اپنے بھائی حضرت ہارون کو سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا اور ان پر غصہ کیا تو حضرت ہارون نے کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں جائے، میری ماں کے بیٹے، میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑے۔ پھر بچہ بنانے والے سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تو نے پوری قوم کو گمراہ کیا ہے، اب دفع ہو جا، زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، لا مساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ پھر سامری کے سامنے اس کے جھوٹے معبود اس بچڑے کو برباد کیا اور اس کو جلا کر دریا میں بہا دیا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مناظر قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے قیامت کے دن ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور ہوا میں اڑنے لگیں گے، زمین ایک اموار چٹکل میدان میں تبدیل ہو جائے گی، ہر انسان دم بخود ہو جائے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اعمال صالحہ والوں کو کوئی غم، کوئی حزن، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے میری جان بوجھ کر نافرمانی نہ کی، انہیں تو بھول ہوئی، اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نازل کردہ آسمانی نظام حیات قرآن سے روح گردانی اس انسان کی تمام مسائل کی اصل جڑ اور معیشت کی تباہی کا سبب ہے۔ اگر لوگ اللہ کی فرما برداری کریں، توبہ استغفار کریں، نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ان کے لیے فراخی پیدا کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اس سورت طٰہٰ کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے داعی اسلام کے لیے زرعی اصول کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تقدیر الہی طے شدہ نہ ہوتی تو منکرین حق پر کبھی کا عذاب آ گیا ہوتا۔ اے حبیب، آپ دشمنان حق کی باتوں پر صبر کریں اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح اور تہلیل میں مصروف رہیں، ظالموں کی دولت مندیوں کو، ان کی سہولتوں کو، ان کی عیاشیوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور اپنے متعلقین متبعین کو نماز اور صبر کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اے حبیب، اگر آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں ہے، پھر آپ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ آپ کہہ دیں کہ انتظار کرو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.